ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں مگر پھر بھی ہم لڑتے رہے. ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں پھر بھی ہم نے ان پہ زیادہ کیجولٹیز انفلکٹ کی ہیں. ایئر مارشل نور خان خود جہاز میں C-130 ایک ٹرانسپورٹ جہاز ہے, اس میں بام ڈال کے ایئر مارشل نور خان خود گئے سری نگر کے اوپر ڈراپ کیے. آپ دشمن کے اندر جا کے 200-250 میل اس کو بمبارڈمنٹ کریں تو شپس کمپنی آفسر اس کا مرالب ہوتا ہے. وہ میں نے جا کے اندر گھس کے مارا ان کو. جتنے لوگ تھے سب نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جہازوں کے اوپر آ گئے اور فائرنگ شروع ہو گئی. بے انتہا فائرنگ ہوئی چاروں طرف سے. ایسے پتہ چلتا تھا کہ آسمان سرخ ہو گیا گولوں سے, نیچے سے گولے جا رہے تھے. فیصل آباد سے ایک بزنس مین وہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹرک لوڈ بریانی کا بنائے ہوئے دیگے میں لا رہا تھا, تو جدھر فوجی ہوتے تھے میں ایک ایک دیگ ان کو دے جاتا. The exchange of desultory fire which had been going on for months across the ceasefire line in Jammu and Kashmir has now assumed a grimmer aspect. '65 کے شروع میں جنوری فیبروری میں آپ کو شاید یاد ہو ایک اچھمبا سا ہوا تھا, ایک ایکٹیویٹی رن آف کچھ ایکٹیویٹی. اب رن آف کچھ جغرافیے کے حساب سے جنوب مشرق سندھ میں ایک پاکستان کا بلج ہے, چھاچھرو اور ونجنہاری کے آگے سے جاتے ہیں تو صحرا ہے پورا جو ان کے راجستھان سے ملتا ہے, اور پھر اگر سیدھے چلتے چلیں تو وہی علاقہ, اگر جنوب کی طرف کوسٹ کے ساتھ چلیں تو آپ کو گجرات اور پھر آگے بامبے. تو وہ جو سمندری علاقہ جہاں پاکستان کی سرحد ہے, تو انڈینز نے انکرجن شروع کیا اور بلیم پاکستان کو کیا کہ جناب یہاں ہمارے تیل کے ریزرو ہیں اور پاکستانی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ایکچولی ایڈوانس کیا اور اس کا پاکستان نے زبردست ریئیکشن لیا. میں ایک لیفٹنٹ تھا, جونیئر آفیسر. ہم لوگ چھانگا مانگا پہ تھے, ویٹنگ فار وار. ہم تیار ہوئے تھے کہ ابھی جنگ شروع ہوتی ہے. تو جیسے وہ کشمیر میں معمولی سا ٹیمپو کم ہوا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ ہم ٹرین پہ بیٹھ رہے تھے اپنی پیس اسٹیشن کو جانے کے لیے, اور رستے میں ہماری ٹرین کو موڑا گیا سیالکوٹ کی طرف. اتنا وہ ابھی ہوا یہ تھا کہ یہ جو اپریل سے سپٹمبر تک جو جھڑپیں ہو رہی تھیں وہ کافی سیریس تھیں, اور ان کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کو بہت انیوژل سکسیس تھا, انڈین نے کیا کیا ہے وہ پہلے ہمیں دھوکہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر اچانک انہوں نے اٹیک کیا. 6 سپتمبر سے پہلے ہی ہماری نیوی حالات دیکھ کر تو ہمارے سارے جہاز سی میں چلے گئے تھے. میں چھوٹے جہاز میں تھا. ہمارے چھوٹے جہازوں کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہم کراچی کے ساتھ چینل کلیئر کرتے تھے تاکہ دشمن رات کے وقت ایئر کرافٹ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس چینل میں مائن نہ پھینک جائے. اگر مائنز پھینک دی جائیں تو جہاز جب بندرگاہ سے نکلتے ہیں تو اگر وہ مائن جہاز کے ساتھ ٹکرا جائے تو جہاز تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم روزانہ چینل کلیئر کرتے تھے اپنا, تقریباً 40 کلومیٹر تک ہم چینل کلیئر کرتے تھے. یہ جب اٹیک ہوا 6 سپٹمبر کو مجھے یاد ہے میں ڈیوٹی پر تھا مجھے جہاز میں, تو الحمدللہ مجھے یہ بڑا اعزاز ہے کہ میں نے پہلے میسیج ان کا جو پڑھا نیول ہیڈ کوارٹر سے, 12 انڈین بوگیز approaching from west to attack on Duckshot, air red, warning red, guns free. یہ میں نے میسیج پڑھا تو میں نے فوراً اپنا سگنل جو ہے ایمرجنسی سگنل وہ میں نے آن کر دیا. سب جہازوں کو جو ڈکشاٹ میں کھڑے تھے, منوڑا کو, قاسم کو اور یہ اماریہ کو, سب کو میں ٹرانسمٹ کرتا رہا. جو مجھ سے پوچھتا میں ٹرانسمٹ کرتا رہا. تو سب طرف سے ہارن بجے اور جتنے لوگ تھے سب نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جہازوں کے اوپر آ گئے اور فائرنگ شروع ہو گئی.
So I was given Ambala, which very few people know. टारगेट जो है वो हमारा बदल दिया गया. मैंने अपने बेस कमांड का मुझे तस्वीर ला के दे, पठानकोट है कहाँ, किधर है, कैसे है. तो मैंने उनको मैंने अपने दोस्त इकबाल को, कर्नल इकबाल को कहा कि यार ये इस वक्त मेरी नेविगेशन जो है बनाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं आपको रूटिंग बताता हूँ. तो आपका इनके जो नेविगेटर होते हैं वो बहुत माहिर होते हैं इनकी, वे फैंटास्टिक. मैंने कहा उसको देता हूँ, उसको कहो कि हमारे लिए 10 कार्ड बना दे नेविगेशन के, मैं उसको बता दूँगा कब कैसे हमने जाना है. हमने वो एक उनको डिसेप्शन प्लान होता है हमारा, वो करके दिया, वो दे दिया. फॉर अस टू गो, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, वी डोंट हैव एनी गैजेट्स टू गो बाय टू द टारगेट, एंड आवर टारगेट वाज द फारदेस्ट टारगेट इन द एंटायर वॉर. It was 245 miles. I told the chaps, I said, we have no idea about what the Indian Air Force Pathankot is like. We don't know where the aircraft are parked. We don't know where the dispersal is. कि कहाँ उनके वो हिफाजत जो बंदे होते हैं. सो अल्लाह का नाम लेके हम जाएंगे, तो जब हम पुल अप करेंगे तो अल्लाह खैर करे तो हम बिल्कुल एयरफील्ड के उस पर पुल अप करेंगे. और हमारे पास जहाज़ से सिर्फ 17 उस वक्त उस दिन, उनमें 4 जो थे वो एयर डिफेंस पे थे, तो बाकी रह गए 13 में से 2 वर एयरबोर्न एट दैट टाइम. सो वी हैड 11 एयरक्राफ्ट, तो वी टुक 10 आउट ऑफ 11. विंग कमांडर तवाब थे जो मेरे उसी थे पहले, बट ही वाज फ्लाइंग एज ए नॉर्मल पायलट. मैंने उनको कहा कि आप हमारी यू विल बी एस्कॉर्ट ऑन टॉप विद गारेट मिसाइल, AIM एयर टू एयर मिसाइल. और फिर ब्रीफिंग ये थी कि अगर हम पे हमला किया 4 तक जहाज़ों ने, तो आप 2 जो है उनको टैकल करेंगे. इफ़ दे आर मोर देन 4, देन माई लास्ट अब्बास खटक एंड गनी अकबर, you will break off and you will engage them, but 6 must go to the thing. If it comes to 4 will go, but 4 must attack the target. That is our mission. अब हम जब पुल अप किया तो मैंने 4 जहाज़ों को कहा कि आप ऊपर रहें, कवर रखें हमारा. So I said to Mo Akbar, who was my flight commander, I said you hold up at 5,000 feet away from the Ek-Ek, क्योंकि Ek-Ek शुरू हो गई थी एंटी एयरक्राफ्ट. So we went to the attack. So that was the Pathankot Ek-Ek. The whole sky was just blazing away like this. 19th Squadron, the only squadron that attacked 5 places. That means Srinagar 3 times. Pathankot was sent. Was 19th Squadron. We were sent 2nd time on 7 September. उनका जो आर्मड डिवीजन था वो सियालकोट में आ गया. हमें रश करके बॉर्डर के करीब, जितना हम करीब जा सकते थे हम गए. जैसे हमारी यूनिट रेलवे लाइन बदियाना, वहाँ पर हम उससे आगे नहीं जा सके क्योंकि वो पहले से आए हुए थे, ठीक है या नहीं. तो इसी तरीके से बाकी यूनिटें कोई चुविंदा तक गया, कोई फलाने तक गया, मगर उन्होंने, क्योंकि हम लोग अभी तक डिफेंस पोजीशन में नहीं थे, समझ गए थे कि वॉर नहीं होगी, पीस लोकेशन में जा गए थे. तो ये सरप्राइज इंडियन ने अचीव की है. मगर जब हम आगे चले गए उसके बाद वो हमसे कोई एरिया नहीं ले सके. उल्टा हम जो काउंटर अटैक करते गए उस पर हम कुछ एरिया रिकवर करते गए. मेरा अपना जो कमांडर था, स्क्वाड्रन कमांडर मेजर कुर्बान, वो इंजर्ड हो गया. 1 तो शहीद हो गए. बाकियों की हम कहानी सुनते थे जो इधर उधर से आते थे. हम जहाँ पर टैंक लड़ रहे थे, हमारे पर उनके टैंक्स का अटैक आया. एक दिन में हमने उनके 14 टैंक नॉकआउट किए हैं. तो हम गए मिडनाइट, डेट्स 6 या 7 से 8 सितंबर था. इन्होंने बिल्कुल बम्बार्डमेंट की आधा घंटा, और इसमें बाबर लीड कर रहा था. सबमरीन जो है ना, इधर हम सबमरीन ऑपरेट कर रही थी बॉम्बे के बाहर. आप दुश्मन के अंदर जाके 200-250 मील उसको बम्बार्डमेंट करें तो शिप्स कंपनी ऑफिसर उसका मुराला होता है. वो मैंने जाके अंदर घुस के मारा उनको. दूसरा ये कि वहाँ एक रेडार था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा था उनकी एयरफोर्स को, हमारे एयरफोर्स के बारे में, हमारे जहाज़ों, उसको तबाह करना. और थर्ड ये था कि चलो उनको थोड़ी बहुत शर्म आए, उनके जहाज बाहर आए. फिर उनके जहाज बाहर आए जिनको हमने बाद में गाजी ने अटैक किया. तो ये 3-4 मकसद थे.
آرمیٹ میں پاکستان 50 ڈف کے بعد 4 بریگیڈ تھے اور 4 بریگیڈ میں صرف 8 بٹالین تھی. عام طور پہ ایک بریگیڈ میں 3 بٹالین ہوتی ہے, لیکن جو ٹروپس کم ہونے کی وجہ سے ہر بریگیڈ میں 2 بٹالین تھی. اچھا, اس کے مقابلے میں انڈین کے پاس 9 انفینٹری ڈویژن تھے, 11 ماؤنٹڈ ڈویژن تھے, 1 آرمر ڈویژن, 2 انڈیپینڈنٹ آرمر بریگیڈ تھے. یہ فورس تھی. تو یہ اگر ٹوٹل لگایا جائے تو ان کے پاس 300 ٹینک تھے, 500 فیلڈ گنس تھیں اور 50,000 ٹروپس تھے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی اگر ٹوٹل 50 ڈف کا دیکھا جائے تو ان کے پاس میرا خیال میں 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے. ویپن ان کے پاس اچھے تھے, زیادہ تھے. پارٹیشن کے بعد ہمارے حصے میں بہت کم ہتھیار ملے ہم لوگوں کو. انڈین ایئر فورس پاکستان سے تقریباً 5 گنا زیادہ بڑی تھی اور ان کے پاس ماڈرن جہاز MiG 21 سے لے کر جو اس زمانے میں 65 میں بہت ہی ایڈوانس تھا, ہوا سے تقریباً 2 گنا جانے والا, اس کا توڑ ہمارے پاس تھا F-104. مگر اس کے بعد ان کے جو مین فائٹنگ فورس تھی وہ تھی ہنٹرز. تو ان کا جو ہاکر ہنٹر اس جہاز کا نام تھا, اس میں 30 ملی میٹر کیننز تھی. 30 ملی میٹر جہاز کے لیے بہت بڑی کینن ہوتی ہے, اتنا بڑا اس کا بلٹ ہوتا ہے, ایک ہی کافی ہے. ہمارے پاس ٹوٹل اپروکسیمیٹلی 100 سیبر تھے. ایک اسکواڈرن F-104 کا تھا اسٹار فائٹرز, اور ایک اسکواڈرن B-57 کا تھا. اب انڈینز کے پاس ہنٹرز تھے, ان کے پاس مسٹرز تھے, ان کے پاس ان کا اپنا ماروتی تھے HF-24 جو انہیں جرمن کلیبریشن کے ساتھ بنائے تھے. اب کہاں آپ کے 35-37 اسکواڈرن اور کہاں آپ کے 8-9 اسکواڈرن کی ریشو 5 گنا ہم سے زیادہ تھی. تو ہماری جو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں سکسیس, اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے, اس میں پاکستان ایئر فورس کا پروفیشنلزم, ٹوٹل پروفیشنلز, ینگ, ویری ویل ایجوکیٹڈ, ایکسٹریملی ویل ٹرینڈ ان فلائنگ ٹیکٹکس. یہ جب 65 وار کی یار ہوئی تو ریڈیو بھی اناؤنس ہوا کہ جو چھٹی بھی لوگ گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئے. تو بہت سے ہمارے لوگ جو چھٹی گئے ہوئے تھے وہ ریڈیو پہ سن کے وہ واپس یونٹ میں آ گئے. میری اس وقت نئی شادی ہوئی تھی تو وی ور ایکسپیکٹنگ اے فرسٹ چائلڈ. تو کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی کراچی اس وقت. تو آئی وانٹڈ کہ بھائی میری وائف کا میڈیکل میرے کو فون نہیں تھا. تو اس سے پہلے وہ جو پرانی میکلور روڈ آج کا پتہ نہیں کیا تھا, وہاں پی ٹی سی ایل کا دفتر تھا. میں وہاں گیا جذبہ دیکھے. تو اس نے کہا جی, میں نے کہا میں لیفٹنٹ احمد تسلیم ہوں, ایسے ایسے یہ ہے. تو اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا میں غازی میں ہوں, میں سمندر جا رہا ہوں اور میری وائف ایسے ہے اور مجھے فون چاہیے تاکہ وہ کوئی ایمرجنسی میں کسی رشتہ دار کو بلا کے کر سکے. وہ وہاں تو گاڑی نہیں چلاتی, رکشا. اس بندے نے پتا کیا کیا, اس نے کہا لیفٹنٹ صاحب آپ جائیں, جنگ لڑیں, ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے, فکر نہ کریں. کیا جذبہ تھا. اور ایک دن کے اندر اندر اس نے فون لا, اس زمانے میں فون بڑا فون لگا کے اسے دے دیا. اس کا پیسہ ہے. جب پتہ لگا کہ رفیقی صاحب ڈاؤن ہوئے ہیں, اور ساتھ یہ بھی پتہ لگا کہ مار کے ڈاؤن ہوئے ہیں اور ان کی گن جام ہوئی ہیں. جنہوں کہتے ہیں ہارٹ سینگ, یعنی دل ایک ڈوب سا جاتا ہے. مگر ہمارے جو کمانڈرز تھے, دوسرے کمانڈرز تھے, یونٹ کمانڈر, فیلڈ کمانڈر, اسٹیشن کمانڈر, بیسز نہیں ہوتے, بہت میچور, بہت بڑے دل کے لوگ تھے. آئے, بات کی, انہوں نے کہا ہی از ون آف یو. کل کو آپ جائیں گے, میں جاؤں گا, تو یہ پیچھے والے کے ہاتھ لے کے بیٹھ جائیں گے. گیٹ اپ, آپ جائیں, جا کے بدلہ لے کے آئیں. کیا خوبصورت بات ہے. تو اس وقت کا جو ایک بہادر کلیگ کے جانے کا جو دکھ تھا وہ وہیں ختم ہو گیا.
اور یہ کہ ہی از ون آف اس اور ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، وہ جذبہ دینے میں یہ لیڈرشپ کا کام تھا. جب ہم ٹرین سے رات کو اٹھتے ہیں، رات کا وقت تھا، ہم جب اپنی جنگ کی پوزیشن پہ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا اور مڈ نائٹ، اندھیرا، ٹھیک ہے. آپ یقین جانیں جس گاؤں کے سامنے سے گزرے، حالانکہ ہم نے نہیں بتایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، وہ ٹینکوں کی آواز، یہ وہ فلانا. میں خود حیران تھا کیونکہ میں اپنی اسکواڈن کو لیڈ کر کے لے کے جا رہا تھا جیپ میں، اور پیچھے جس گاؤں سے ہم سامنے سے گزرے ہیں، وہ ان کے بندے لائنوں پہ سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے ہوتے اور نعرہ مار کے ہمیں ویلکم کر رہے تھے. کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جن کے بندے باہر نہیں تھے.